اکبر. میں اتنی شادیاں کرتے رہتا ہوں، اس کو بھی مسلط نہ کرو اپنے اوپر، کیونکہ لوگ میرا بیان سن کے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایک ہوئی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو رہی؟ 15 سال سے مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہیں. بیان سننے سے تھوڑی ہو جائے گی بھائی، آپ 20 سال سنتے رہو. یہ تو بدماشی کا کام ہے، یہ شرافت کا کام نہیں ہے. بدماشی کر سکتے ہو کرو، نہیں کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اور بدماشی ایسی کہ کنٹینیو بدماشی ہے، یہ نہیں کہ کرتے ہوئے بدماشی، اس کو مینیج کرنے میں بھی بدماشی چاہیے. بعض لوگ کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہیں، کر لی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑے، کرنے کے بعد جب سسرال سے پٹتے ہیں تو اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بدماشی ہے کہ اب آپ کی موت بدماشوں کی طرح ہوگی، سمجھ لو. اسی بدماشی میں زندگی گزارنی ہے. جو ملے تانا دے، بولا تیرے باپ کے پیسوں سے کیا میں نے کیا. اس طرح دلائل میں الجھ جاتے ہیں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا آئی گیا تو بتا دوں. پورا ہفتہ سنتا رہتا ہوں نا لوگوں کی کارگزاریاں. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اول تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا، کپ کپا رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھ رہا تو بیوی کی اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اگر میں بتا کے کروں تو، ایسے پوچھ رہے ہوں گے مجھ سے. پھر کرنے کے بعد چھپایا ہوا ہوتا ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں پکڑے نہ جائیں. تو اس وقت تو تھوڑی سی بدماشی دکھا لیتے ہیں کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب تانے سننے کو ملتے ہیں بیوی کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، یار اس عمر میں یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ غلطی ہے آپ کی، آپ دلائل دینا شروع کر دو. ایکچولی دیکھیں معاشرے میں ایک مردہ سنت ہے میں نے زندہ کی ہے، تو فوراً آگے والا آپ کو جواب دے گا کہ تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا معمول ہے جناب کا. نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں آپ کو. کیا ساری سنتیں شادی میں ہی ہیں؟ جواب دے دو. اب آپ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. آپ شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ گے، یار میں نے ایک ہی سنت تھی جو مجھے زندگی میں جس کا خیال آیا. پھر دوسرا تانا اگر آپ نے جوان لڑکی سے کی ہے تو اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر کم عمر سے شادی ہو گئی، اس کو نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے. اگر آپ کے بچے بھی ہیں، شروع سے بتاتا ہوں، بالکل شروع سے سارے تانے یاد ہو جائیں. دیکھو اگر آپ کی پہلی بیوی نیک ہے تو تانا دیا جائے گا کہ اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں کی، پہلی میں کیا خرابی تھی. اور اگر وہ نیک نہیں ہے، شرارتی ہے، تو تانا ہوگا ایک تو سنبھل نہیں رہی، 4 کے شوق پیدا ہو رہے، اس کو تو سنبھالو پہلے، وہ تو قابو میں ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر آپ شادی کریں گے تو تانا ملے گا کہ ایک تو اس بیچاری کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے بھائی، اس کی اولاد نہیں ہے اس کا غم، اوپر سے ایک سوگن کا غم بھی ڈال دیا اس کے اوپر. وہ تو پہلے ہی قابل ترس تھی. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے، 2 ہی صورتیں ہیں نا. تو اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کا، ان کے معصوم چہروں کا کچھ پاس رکھ لیا ہوتا. ان کو دیکھ کے تمہیں ان پہ ترس نہیں آیا، ان کی ماں پہ سوگن لے آئے تو. اور اگر بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے بچوں کے ہوتے ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں ہے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، ان کی شادیاں کراؤ. اب ان کی شادیوں کی عمریں ہیں، ان کی فکر کرو. انسانیت ہوتی ہے. اور اگر آپ ان کی شادیاں پہلے کر چکے ہو، یار پہلے بچے نمٹاؤں میں،
کہ چلو پہلے بچے نمٹاؤں تاکہ یہ تانا نہ ہو کہ پہلے ان کی تو کرا دیتے. بچے بھی نمٹا دیے. لو بچوں کی شادیاں ہو گئیں, نانا دادا بننے والی عمریں ہو گئیں, اور اب اپنی شادیاں رچائی جا رہی ہیں. سمجھتے ہو؟ اور اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہوگی, داڑھی نہیں ہے, کام مولویوں والے کر رہے ہو, حلیہ انگریزوں والا بنایا ہوا ہے, یہ تو مولوی کرتے ہیں یہ کام. اور داڑھی ہے تو داڑھی یا تو سفید ہوگی یا کالی ہوگی. کالی داڑھی ہے تو صرف داڑھی کا تانا ہوگا کہ یار شکل ایسی نورانی رکھی ہوئی ہے, سنت رسول چہرے پہ سجائی ہوئی ہے, اور حرکتیں دیکھو ٹھرکیوں والی. اور اگر آپ کی سفید داڑھی ہے تو ان سفید بالوں سے تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے. تجھے شرم نہیں آئی ان سفید بالوں کے ہوتے ہوئے؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک طویل سلسلہ ہوگا اعتراضات کا, آپ ایک ایک کا جواب دیتے رہو بیٹھ کے. اس لیے اصول یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے بولے تیرے باپ کے پیسوں سے کیے ہے, تیرے باپ سے قرضہ لے کے کیے, نکل لے یہاں سے. میں اتنا مجھے زج کیا تھا, یہ تو اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, تھوڑا سا لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں, ورنہ ہمیں اپنا دور یاد ہے جب ہم کر رہے تھے نا, اتنے تانے اتنے تانے اتنے تانے اتنے اعتراضات, میں تھک گیا تھا ان اعتراضات کا جواب دے دے کے. یہاں تک کہ اتنا تیش دلایا لوگوں نے, میں نے کہا تیرے باپ کے پیسوں سے نہیں کر رہا, اور تیرے میں دم ہے نا مجھے روک کے دکھا, میں 4 کروں گا. ایسے میں مجھے تو لوگوں نے 4 کیپر لے کر آئے ہیں, ہمارا تو 2 کا ارادہ تھا, کوئی زیادہ تھا بھی نہیں. تو لوگوں نے مخالفت کر کر کے ہم نے کہا یار یہ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے, ان کے باپ کے پیسوں سے کر رہے ہیں ہم, تیری ایسی کی تیسی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھو بیوی کو تکلیف ہو وہ سمجھ میں آتا ہے, اس کا حق بنتا ہے, روئے بھی, تکلیف مخالفت بھی کرے. باقیوں کو کس بات کا غم ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ بدماشی کا کام ہے. دلائل میں جو پڑے گا. ایک صاحب کہنے لگے میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا, بلوچستان کے تھے, وہ کراچی میں آئے ہوئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے کب کریں گے؟ کہہ رہے میں بھی جا رہا ہوں, گھر میں مشورہ کر کے میں انشاءاللہ بتا دوں گا. میں نے کہا ہو گئی تمہاری انشاءاللہ, تم ضرور کرو گے, مجھے تم سے بڑی امید ہے. اور 10 سال پہلے کا واقعہ, اب 10 سال ہو گئے ابھی تک مشورہ ان کا چل رہا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو بھی مسلط نہ کریں, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو نہیں ہو, ایسے ہی ٹھیک ہے.